ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، روح تو ہماری بولتی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بند بے گسل باش آزاد اے پسر، فرماتے ہیں اے بیٹا اس قید خانے کو توڑ اور آزاد ہو جا۔ چند باشی بندے سیموں بندے زر، کب تک تو سونے اور چاندی کا قیدی بن کے رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں کوزہ چشم حریصاں پر نہ شد، فرماتے ہیں لالچیوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرا۔ تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد، فرماتے ہیں جان لو جب تک سیپی ایک قطرے پہ کنات نہیں کرتی نا، موتی سے کبھی اپنی گود نہیں بھرتی۔ اب فرماتے ہیں کہ بتاؤ دنیا کی حرص کا یہ قید خانہ کیسے ٹوٹے گا؟ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے عشق سے ٹوٹے گا، کیونکہ کسی اللہ والے کا عشق ہی اللہ کا عشق ہے۔ کیسے بھئی؟ فرماتے ہیں ہر کرا جامہ از عشق چاک شد، فرماتے ہیں جس کا جامہ عشق نے چاک کیا او ز حرص و عیب کلی پاک شد، فرماتے ہیں وہ حرص اور عیب سے مکمل طور پہ نجات پا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، فرماتے ہیں خوش رہ بھئی اے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تو ہماری تمام بیماریوں کا طبیب نکلا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، تو ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی بھی دوا ہے۔ اے تو افلاطون و جعلی نوس ماں، تو ہی ہمارا افلاطون ہے، تو ہی ہمارا جعلی نوس ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، فرماتے ہیں کہ خاکی جسم عشق کی وجہ سے ہی تو آسمانوں تک جا پہنچا بھئی۔ کوہ در رقص آمد و چالاک شد، فرماتے ہیں پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کی تلمیح ہے، اور دوسرے مصرے میں کوہ طور کے تجلی حق سے رقص میں آنے کی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس تجلی کی وجہ سے خوش تو بہت ہوا، ناچنے لگا، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے مطابق جو کیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال الی آخرہ، فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق اس نعمت کے حمل کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کیا ہوا؟ عشق جانے طور آمد عاشقہ، فرماتے ہیں عاشق عشق طور کی جان تو بنا، طور مست وخر موسیٰ صائقہ، کہتے ہیں طور مست ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آنچ نئے می گوید اندر این دو باب، فرماتے ہیں ان دو بابوں میں بانسری یا روح جو کچھ کہتی ہے، فاش اگر گویم جہاں برہم زنم، اگر میں صاف صاف بیان کر دوں نا تو جہان درم برم ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ہمراز ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میں بھی روح جیسے موتی پروتا۔ کیا فرماتے ہیں با لبے دم ساز خود گر جفت میں، یعنی اگر میں اپنے دوست کے ہونٹوں سے ملا ہوتا، ہم چنے من گفت نیہا گفت میں، تو فرماتے ہیں روح یا بانسری کی طرح میں بھی قابل ذکر باتیں کر جاتا۔ ہر کے او از ہم زبانیں شد جدا، فرماتے ہیں جو اپنے ہم زبان سے جدا ہو جاتا ہے، بے نوا شد گرچہ دارد صد زبان، فرماتے ہیں وہ سینکڑوں زبانیں رکھنے کے باوجود بھی بے نوا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی کٹا ہوا ہوں، میں بھی اپنے شم سے کٹا ہوں۔ بس فرماتے ہیں کہ ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ میرا سننے والا کوئی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں آئینہ دانی چراغ غماز نیست، فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے دل کا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے، یہ کیوں بھی کچھ نہیں دیکھتا؟ فرماتے ہیں زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کے چہرے سے زنگ تو اتارا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں آئینہ کی از رنگ و آلائش جداست، بھئی وہ آئینہ جو زنگ اور آلائش سے پاک ہو جاتا ہے، پرشوائے نور خورشید خداست، فرماتے ہیں وہ تو خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھر جاتا ہے۔ رو، فرماتے ہیں جاؤ زنگار از رخ پاک کن، فرماتے ہیں جا پہلے اپنے چہرہ دل سے زنگ اتار، بعد ازاں آ نور را ادراک کن، اس کے بعد تمہیں دل کے نور کی خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اس ساری گفتگو میں مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو اپنی روح سے الہام پانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر میں جو کچھ میری روح مجھے کہتی ہے بیان کر دوں تو یہ جہان درم برم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی سننے والا ہوتا تو فرماتے ہیں روح کی طرح کہ میں بھی کچھ کلام کر جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ چلیں اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی روح آپ سے ہم کلام اس لیے نہیں ہوتی
کہ آپ لوگوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا. جو بھی تزکیہ نفس کر لے گا فرماتے ہیں کہ وہ جو روح کے انوار ہیں اس پر ضرور ظاہر ہو جائیں گے.